ہجری سے اجتہاد شروع ہو گیا. ہمارے یہاں امام موجود تھے, ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. اجتہاد ہوتا ہے غیبت امام میں, حضور امام میں اجتہاد ہوتا نہیں ہے. فرمایا ہم نے اجتہاد ہوتا ہے غیبت میں. تو 260 ہجری تک ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی اجتہاد کرنے کی, ہمارے یہاں علم کا دروازہ کھلا تھا. پھر 329 تک بھی ہمیں رسائی تھی باب علم تک, لہذا ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی. 329 کے بعد ہمارا اجتہاد شروع ہوتا ہے, جبکہ 200 کچھ میں عالم اسلام کا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا تھا. تو اس زمانے میں جو اجتہاد تھا وہ اجتہاد سمجھا جاتا تھا. لہذا ہمارے یہاں کا مولوی مجتہد نہ کہلوا کے فقیہ کہلوایا جاتا تھا, اور عمل اجتہاد جو ہے اس کو عمل استنباط کہتے تھے. سمجھ آیا؟ آج بعض لوگ اپنی ناسمجھی میں یقیناً مولا انہیں معاف کریں گے, مگر کہہ دیتے ہیں اجی ہم مولوی کی تقلید نہیں کرتے, ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امام آپ کی جہالت کی وجہ سے اس بدتمیزی پر انہیں آپ کو معاف کر دیں. یہ اور بات ہے کہ آپ امام آپ کی جہالت کی وجہ سے معاف کر دیں کہ بھئی جاہل ہے بکرا ہے بکنے دو. لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی جناب پورے ارے ہم امام کی تقلید کرتے ہیں, یہ بدتمیزی ہے امام کی شان میں. یہ شان امام میں بدتمیزی ہے, یہ شان امام میں گستاخی ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی پولیس آئی جی کے سامنے کہیے ہم سرکار کو تھانے دار سمجھتے ہیں, تو وہ آئی جی ہے آپ اسے تھانے دار کہہ رہے ہیں. ہم تو آپ کو تھانے دار سمجھتے ہیں, تو ہنس کے ٹال دے. بات الگ ہے کہ جاہل آدمی ہے, وہ جانتے ہی نہیں آئی جی کیا چیز ہوتا ہے, تھانے دار کیا ہوتا ہے. لیکن یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اجی ہم مولوی کی تقلید نہیں کرتے, ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. آپ کو مولوی امام کا فرق معلوم ہے؟ مجتہد فتویٰ دیتا ہے, امام حکم دیتا ہے.